العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فذكر فإن ذكرى تنفع المؤمنين صدق الله العظيم. درود پاک تمام حاضرین، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا حبیب اللہ. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، ان کے مولا کے ان پر کروڑوں درود، ان کے اصحاب و اطرت پہ لاکھوں سلام، فتح باب نبوت پہ بے حد درود، ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام، غوث اعظم امام الدوکا بن کا جلوہ شان قدرت پہ لاکھوں سلام. حمد و صلات کے بعد دعا ہے اللہ تعالی ہمارے بزرگ اور عاشق رسول بابا رمضان گجر صاحب، اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے. عزیزان گرامی، ان کی برسی کے موقع پر چند ایک دو باتیں آپ کی گوش گزار کروں گا. اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. انسان کو سب سے بڑی جو طاقت ہے وہ کس چیز سے ملتی ہے؟ تو ڈاکٹر اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ قلب مومن را کتابش قوت است، کہ مومن کے دل کو جو طاقت ملتی ہے وہ قرآن سے ملتی ہے. حکمتش حبل الورید ملت است، فرمایا اور حضور کی جو حکمتیں ہیں، حضور کا جو طریقہ ہے، حضور کی جو باتیں ہیں، یہ ملت کے لیے، قوم کے لیے شاہ رگ کی حیثیت رکھتی ہے. اگر یہ قوم قرآن پاک کو مضبوطی سے تھام لے اور رسول اللہ کے طریقے پہ چلنا شروع کر دے تو اللہ اس قوم کو سربلندیاں بھی عطا فرمائے گا اور اس قوم پر رحمتوں کا نزول بھی فرمائے گا. اقبال کہتا ہے کہ یہ جو آج حالات خراب ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا خار از مہجوری قرآن شدی، شکوائے سنج گردش دوران شدی. تو اس بات کا رونا رو رہا ہے حالات بڑے خراب ہیں، اس کی وجہ حالات کے خراب ہونے کی وقت کا جو چلنا ہے، کہ وقت کا جو بدلنا ہے، یہ نہیں ہے. یہ جو حالات کی خرابی اور معاشرے میں تباہی اور بربادی ہے، اس کی اصل وجہ خار از مہجوری قرآن شدی، کہ اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ مسلمان نے قرآن کو چھوڑ رکھا ہے. تیرے اعمال سے ہے تیرا پریشان ہونا، ورنہ مشکل نہیں مشکل کا آسان ہونا. پورے عالم پہ ہو حکومت تیری اے مسلم، گر سمجھ جائے تو اپنا مسلمان ہونا. تو قلب مومن را کتابش قوت است، حکمتش حبل الورید ملت است، دامنش از دست دادن مردن است. فرمایا اپنے ہاتھ کو، حضور کے دامن کو مضبوطی سے پکڑ لو. حضور کے دامن کو، ان ہاتھوں سے حضور کے دامن کو مضبوطی سے پکڑ لو. جس نے بھی حضور کے دامن کو چھوڑا وہ اگر چلتا پھرتا بھی نظر آئے تو مردہ ہے، چلتا پھرتا بھی نظر آئے تو مردہ ہے. چون گلت باد خدا افسردہ است، جس طرح پھول کو گرم ہوا لگتی ہے تو وہ مرجھا جاتا ہے، اور جو حضور سے دور ہوتا ہے وہ زندہ بھی ہو تو مردہ ہو جاتا ہے. وہ زندہ بھی ہو تو مردہ ہو جاتا ہے. قرآن میں اللہ فرماتا ہے وَذَكِّرْ فَإِنَّ ذِكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، آپ نصیحت کیجئے، نصیحت ایمان والوں کو فائدہ دیتی ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے 89 مرتبہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، 99 مرتبہ آیا یا ایھا الذین آمنوا. اور یہ ہر ایمان والے کو ان آیاتوں کے پورے قرآن کا علم ہو، اور بالخصوص جہاں مسلمانوں کو حکم دیا جا رہا ہے اس پر اسے خصوصی طور پر یاد کرنا چاہیے کہ اللہ نے ایمان والوں کو مخاطب کر کے یہ خطاب کیا ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ.
ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے قدم بقدم نہ چلو۔ ہم زندگی تو دوسرے طریقے کی چاہتے ہیں، کافروں والی انداز چاہتے ہیں کہ اس طریقے سے ہم جینا چاہتے ہیں، لیکن موت ہم جو چاہتے ہیں تو وہ یہ چاہتے ہیں کہ مسلمان والی موت مریں۔ اور یاد رکھیں کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں تو اس کا ثبوت بھی ہم نے دینا ہے کہ اسلام سب سے امن دینے والا درس ہے، اسلام سب سے امن والا درس دیتا ہے، تو یہ ثبوت بھی ہم نے دینا ہے۔ آج اگر بدنامی ہو رہی ہے تو وہ ہمارے اعمال کی وجہ سے ہے، تو اس لیے اس پر ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ تو اسلام، اللہ فرماتا ہے اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ یہ نہیں کہ بندہ یہ تو کہے کہ میں مسلمان ہوں لیکن اس کی تجارت، اس کی ملازمت، اس کا رہن سہن، اس کا میل جول، اس کے طریقہ کار اور اس کی عبادات، معاملات، وہ سارے کے سارے کوئی اور طریقے کے نہ ہو تو وہ سارے کے سارے معاملات بھی اسلامی ہونے چاہیے۔ اور اللہ آخر میں فرماتا ہے اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، اس کے قدم بہ قدم نہ چلو، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اللہ فرماتا ہے اِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوا عَدُوًّا كَمَا قَالَ، شیطان تمہارا دشمن ہے، تم بھی شیطان کو اپنا دشمن بناؤ۔ وہ تمہیں بہکانا چاہتا ہے، مجھ سے دور کرنا چاہتا ہے، اسے اپنا ہم لوگوں کے ساتھ کوئی معاملہ ہو جائے، تھوڑی بہت کوئی چیز ہم یاد رکھتے ہیں کہ یہ ہمیں یوں بہکا رہا ہے، اس نے ہمیں یوں نقصان پہنچایا، اس نے ہمیں یوں نقصان پہنچایا، تو شیطان ہمیں کیا کیا نقصان پہنچا رہا ہے ہماری اس پر خبر ہی نہیں ہے، اس پر دھیان ہی نہیں ہے، بلکہ وہ معاملات کرنے میں ہم خوشی محسوس کرتے ہیں۔ اسی لیے کسی نے کیا خوب کہا، چڑھے جے شیطانہ دی ڈھاکے نہ ہوندے، چڑھے جے شیطانہ دی ڈھاکے نہ ہوندے، ذلیل اس دنیا تے آکے نہ ہوندے، اسی بن جاندے مصطفیٰ دے جے یارو تے آئے دن دھماکے نہ ہوندے۔ اب میں اپنی بات کو اختتام کی طرف لاتے ہوئے نصیحت کی چند باتیں آپ سے یہ کروں۔ ہمیں قرآن یہ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، خود بھی جہنم سے بچو اور اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ تو اس لیے ہر مسلمان پر، اہل ایمان پر یہ لازم ہے کہ وہ جو رب نے کرنے کا حکم دیا اس کو کرے اور اولاد کو بھی اس کی طرف لگائے، اور جس کام سے رکنے کا اللہ نے حکم دیا اس سے وہ خود بھی رکے اور اپنی اولاد کو بھی اسے روکے۔ نماز کا حکم دیا، خود بھی پڑھیں، اولاد کو بھی پڑھائیں۔ جھوٹ سے بچنے کا حکم دیا، خود بھی جھوٹ سے بچیں اور اولاد کو بھی جھوٹ سے بچائیں۔ اس کی بہت ساری مثالیں ہیں لیکن میں وقت کی پیش نظر جلد بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ اسی طرح یاد رکھیں، اپنے جس طرح بندے ہم لوگ کوئی تھوڑی بہت دولت کماتے ہیں تو اس کی حفاظت کرتے ہیں کہ چور ڈاکو نہ لے جائیں، اسی طرح انسان کی سب سے بڑی دولت جو ہے وہ ایمان کی دولت ہے۔ اگر اس کا خاتمہ ایمان پہ ہوا تو پھر جنازہ بھی فائدہ دے گا، قبر حشر میں بھی فائدہ حاصل ہوگا، لیکن اگر اس کا خاتمہ ایمان پہ نہ ہوا، بے ایمان ہو کے مر گیا تو یہ بڑا نقصان ہے۔ اور کچھ افعال، کچھ اعمال، کچھ اقوال ایسے ہیں جنہیں بندہ اپنا لے یا ان پہ خوشی کا اظہار کرے یا اس کے اوپر رضامندی ظاہر کرتا ہے تو وہ بندہ دائرہ ایمان سے نکل جاتا ہے، اس کا ایمان ضائع ہو جاتا ہے۔ تو ایسی باتوں کا علم ہونا بھی ہم پر ضروری اور لازم ہے۔ بعض دفعہ، کئی دفعہ ہم نے ایسا دیکھا، جب فوتگی کا موقع ہوتا ہے تو بعض لوگ دوسرے کو جب تسلی دیتے ہیں تو کہتے ہیں کہ صبر کر صبر کر، اللہ کو نیک بندوں کی ضرورت تھی اس لیے اللہ نے اسے بلا لیا۔ معاذ اللہ، استغفر اللہ، یہ جملہ کہنا کہ اللہ کو نیک بندوں کی ضرورت ہوتی ہے اس لیے اللہ نے فوراً اسے بلا لیا، تو یہ کفریہ کلمہ ہے، اپنا ایمان ضائع کرنے والی بات ہے۔ کیونکہ یہ کہنا کہ اللہ کو ضرورت تھی، اللہ ضرورت سے پاک ہے، اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔
لہذا جب یہ کہیں گے کہ ضرورت تھی تو یہ اللہ کو محتاج سمجھا جائے گا اور اس سے بندہ اپنا ایمان طے کر بیٹھے گا. لہذا ایسے کلمے فوتگی کے موقع پر نہیں کہنے چاہیے. اور بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کبھی کسی کا نوجوان بیٹا وفات پا جاتا ہے یا فلاں پا جاتا ہے تو عورتیں بھی اپنی زبان سے ایسے کلمے نکال جاتی ہیں کہ انہیں بھی پتہ نہیں ہوتا اور ان کا بھی ایمان ضائع ہو جاتا ہے. ان میں سے ایک، یا اللہ یہ میرا ہی بچہ لینا تھا، یا اللہ یہ ہم پہ اتنا ظلم کیوں ہو گیا. اب یہ جملہ کہنا کہ یا اللہ ہم پہ ہی ظلم کر دیا، میرا بچہ مر گیا نوجوانی کی حالت میں، تو یہ جو ظلم والا لفظ ہے اللہ کی طرف اس کی نسبت کر دینا. اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کرتا، اللہ کسی پہ ظلم نہیں کرتا. تو ظلم کی جو نسبت کی گئی اس سے بندہ اپنا ایمان برباد کر بیٹھتا ہے. اس لیے اس کے حوالے سے خاص خیال رکھا کریں. آج کل کا دور ایسا ہے کہ ہم سوشل میڈیا کا استعمال بہت کرتے ہیں، فیس بک چلاتے ہیں، ٹویٹر ہے، انسٹاگرام ہے، اور جو ہے واٹس ایپ ہے، یوٹیوب ہے، اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں. اس کا استعمال بھی صحیح کیا کریں. یہ بھی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جس سے ہم اپنا ایمان کہیں نہ برباد کر بیٹھیں. اس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے. چند باتیں آپ کی گوش گزار کریں. جب دیکھتے ہیں ہمارے نوجوان ایسے ہیں کہ وہ ہندو، غیر مسلم ایکٹر، سنگر انہیں فالو کرتے ہیں، ہمارے نوجوان لڑکے لڑکیاں انہیں فالو کرتے ہیں، ان کے گانے گاتے ہیں، ان کے ساتھ اپنی تصویریں لگاتے ہیں یا ان کے گانے لگا کر وہ ویڈیوز بناتے ہیں. یاد رکھیں جب یہ مر جاتے ہیں تو ان کے مرنے کے بعد یہ دکھی ہو جاتے ہیں، ہمارے مسلمان نوجوان دکھی ہو جاتے ہیں اور ان کے فوٹو لگا کر اوپر لگاتے ہیں، ہیش ٹیگ لگا کر لکھتے ہیں RIP رپ. آپ کو پتا ہے کہ رپ کا معنی کیا ہے؟ R سے ریسٹ، I سے ان اور P سے پیس. ریسٹ ان پیس اس کا معنی ہے اللہ اس کو جنت میں جگہ دے. کافر کے لیے ہدایت کی دعا کر سکتے ہیں. آپ کسی جگہ کام کرتے ہیں، کوئی ساتھ کافر ہے، غیر مسلم ہے، اس کا اخلاق اچھا ہے، آپ دیکھتے ہیں تو آپ چاہتے ہیں اس کو دعا دو، دعا دے سکتے ہیں، اللہ اسے ہدایت دے، اے اللہ اسے اسلام کی توفیق دے، اے اللہ اسے مسلمان بنا. ٹھیک ہے، اسے اس تو کافر کو ہدایت کی دعا دے سکتے ہیں. لیکن اگر اس کا خاتمہ کفر میں ہو جائے اور وہ مر جائے تو اس کے لیے مغفرت کی دعا کرنا جائز نہیں ہے. اور اگر بھی مغفرت کی دعا اس کے لیے کرے تو اپنا ایمان نہ برباد کر بیٹھے. اب اس کو یہ کہنا کہ اللہ اس کو جنت میں جگہ دے، یہ معاملہ کفریہ ہے. اس سے احتیاط کرنی چاہیے، بچنا چاہیے مسلمانوں کو. اور پھر دوسرا یاد رکھیں، اپنے بچوں پر بھی نگاہ رکھیں. ہم لوگ بڑے خوش ہوتے ہیں میرا بیٹا ٹک ٹاک بنا رہا ہے، میرا بیٹا فلاں ویڈیو بنا رہا ہے، لیکن وہ ایسا بےہودگی کی طرف جا رہا ہے اور اس پر والدین کو نگاہ رکھنی ہوگی. یاد رکھ لیں قرآن کہتے ہیں اذا زلزلت الارض زلزالها، جب زمین زلزلے کی شدت سے ہلا دی جائے گی. واخرجت الارض اثقالها، زمین اپنے بوجھ بہر نکال دے گی. واخرجت الارض اثقالها، زمین بوجھ بہر نکال دے گی. وقال الانسان ما لها، انسان کہے گا اسے کیا ہو گیا. یومئذ تحدث اخبارها، اس دن زمین اپنی خبریں بیان کرے گی. سرکار نے صحابہ سے پوچھا مفہوم حدیث، حضور نے سرکار نے پوچھا تمہیں پتہ ہے کہ زمین کی خبریں کیا ہیں؟ حضور آپ ہی بتائیں. اللہ و رسول عالم، حضور آپ بتائیں زمین کی خبریں کیا ہیں؟ حضور نے فرمایا زمین کی خبر یہ ہے کہ کل قیامت کے دن زمین کے جس حصے پر جو بندہ جو کام کرتا ہے وہ حصہ قیامت کے دن گواہی دے گا، یا اللہ اس بندے نے فلاں دن یہ کام کیا تھا، فلاں دن یہ کام کیا تھا. آپ اندازہ لگائیں تو جو گناہ کی محفلیں سجتی ہیں تو وہ حصے کل قیامت کے دن گواہی دیں گے کہ انہوں نے اس جگہ گناہ کیا تھا. جس جگہ پہ اللہ کا ذکر کیا جائے، نماز پڑھی جائے، قرآن پڑھا جائے گا تو وہ جگہ گواہی دے گی کہ مالک اس بندے نے اس دن فلاں تیرا ذکر کیا. تو آپ یہ گواہ بنا رہے ہیں، زمین کو بھی گواہ بنا رہے ہیں، فرشتے بھی اس بات کو لکھ رہے ہیں، اللہ بھی اس بات پہ گواہ ہے. خدا اور ہمارے ہاتھ پاؤں یہ بھی کل قیامت کی دن گواہی دیں گے. لہذا ہاتھ بھی کیا، منہ زبان بند ہو جائے گی، مہر لگا دی جائے گی، بند کر دی جائے گی، ہاتھ کلام کریں گے. آپ بتائیے اب اسی ہاتھ کا استعمال کرتے ہیں نا. جب آپ فیس بک کو، کوئی آج لوگ فیس بک کو لائک کرتے ہیں، اگر آپ نے کسی کی گندی پوسٹ پہ، بیہودہ پوسٹ پہ، گانے کی پوسٹ پہ
کسی ایسی پوسٹ جو غیر شرعی ہے اس پہ آپ لائک کرتے ہیں، اس کا بھی آپ کو گناہ ملے گا۔ آپ اس کو کمنٹ کرتے ہیں، اس کا بھی حوصلہ افزائی کا، بےہودگی پر اس کی حوصلہ افزائی ہو رہی ہے، گناہ کے معاملے پر اس کی حوصلہ افزائی ہو رہی ہے، کمنٹ کر رہے ہیں، اس کا بھی آپ کو گناہ ملے گا، آپ شیئر کر رہے ہیں، اس کا بھی آپ کو گناہ ملے گا۔ قرآن کہتا ہے تعاونوا علی البر والتقوی، نیکی اور پرہیزگاری کے معاملے میں ایک دوسرے کی مدد کرو، ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، گناہ اور زیادتی کے معاملے میں ایک دوسرے کی مدد نہ کرو۔ تو یہ بیہودہ پوسٹوں پر جو لائک کمنٹ شیئر ہوں گے تو یہ کیا ہے؟ گناہ پر تعاون کرنا ہے، اور اس صورت میں بندہ گناہ گار ہے۔ خدا را اس پر توجہ دیں، اور اسی طرح کے بہت سارے ایسی چیزیں ہیں جس پر توجہ دینے کی بڑی ضرورت ہے، خود بھی اس سے بچیں اور اپنی اولاد پر بھی نگاہ ضرور رکھیں۔ اسی طرح جنت کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، دو بندے بن جاتے ہیں، ایک جنت بن جاتی ہے، دوزخ بن جاتی ہے، کہا جنت میں جاؤ گے تو یہ جنت بیٹھی ہے۔ ملک الموت کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، معاذ اللہ، کسی کو دیکھ کر کہنا یہ ملک الموت آ گیا، تو یہ ملک الموت کا مذاق اڑانا یہ بھی گناہ ہے، اس سے بچیں، کہیں اپنا ایمان نہ برباد کر بیٹھیں۔ اسی طرح لوگ جنت دوزخ کا مذاق اڑا رہے ہیں، فرشتوں کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ آپ بتائیں کہ یہ آج کل ایک لطیفہ بنا کے بھیجتے رہتے ہیں فرشتوں کے حوالے سے، وہ پرانا سا لباس، اور کیا ہے، میں مر جاؤں تو میرے مرنے کے بعد نا مجھے پرانا کفن دینا۔ کہا وہ پرانا کفن کیوں تو چاہتا ہے؟ کہا اس لیے کہ جب فرشتے مجھ سے سوال کرنے آئیں گے میں کہوں گا وہ میرا حساب تو پہلے ہو چکا، تم پھر حساب لینے آ گئے ہو، پھر حساب لینے آ گئے ہو، یہ دیکھو میرا کفن ہی پرانا ہو چکا ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ ایسے معاملات سے بچیں، ایسی ویڈیوز بنا کر اسلام کا مذاق نہ بنائیں۔ افسوس کا عالم ہے، نوجوان بچے بچیاں، نوجوانوں کا حالت دیکھیں، نماز کا مذاق اڑا رہے ہیں، نماز پڑھتے ہوئے نماز کی مذاق ہو رہی ہے، رکوع میں جاتے ہیں تو پیچھے سے بھاگ جاتے ہیں، یا سجدے میں جاتے ہیں تو پیچھے پٹاخہ بجا دیتے ہیں، جس سے امام ڈر جاتا ہے، جس سے نماز پڑھنے والے بھاگ جاتے ہیں۔ اور بسا اوقات کیا کرتے ہیں کہ اونچائی کی جگہ ہوتی ہے، برف والی جگہ پہ کھڑے ہیں، اور وہ کیا ہوتا ہے کہ نیچے سلڑیں ہوتی ہیں، نیچے سے گر جاتے ہیں، اللہ اکبر کہتے ہیں، جیسے سجدے میں جاتے ہیں امام سے نیچے گر جاتے ہیں، وہ مقتدی پیچھے کھڑے ہیں، اور یہ مذاق بن رہے، ویڈیو بن رہی ہوتے باقاعدہ۔ یہ مذاق بنانے والی بات نہیں تو کیا ہے؟ اس لیے سوشل میڈیا کا استعمال کرتے ہیں جو نوجوان، ان سے گزارش ہے خدا را اپنے ایمان کو بچائیں، یہ ٹکوں کی خاطر۔ قرآن یہ حدیث میں آیا جس کا مفہوم یہ ہے یبیع دینہ بعرض من الدنیا او کما قال، کہ بندہ اپنے دین کو دنیا کے ساز و سامان کے بدلے اپنے دین کو بیچ دے گا۔ تو یہ دین بیچنے والی بات نہیں تو کیا ہے؟ تو اپنے دین کو جو بیچے گا ایمان فروش، پھر اپنا ایمان کی کیسے حفاظت کر پائے گا؟ اس لیے خدا را خود بھی بچیں، اولاد پر نگاہ رکھیں۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بابا رمضان گزر کے اللہ پاک مغفرت فرمائے، بہت بڑے عاشق رسول تھے، اللہ تعالیٰ ان جیسا عشق ہمیں بھی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ قاری صاحب آ گئے، موزن صاحب ختم شروع